بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب یاسر عارف صاحب۔ ناظرین، کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جہاں پہ ہم نے نشاندہی کی تھی کہ وہاں پہ سگریٹس کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ کافی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایکشن لیا ہے، وہ بتائیں گے جناب یاسر عارف صاحب۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں اس وقت مقبول بھی ہیں، اور اب تو لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور ایک اور کشمیر کی بڑی شخصیت نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ اور اگر اس رابطے کی تصدیق تو ہو گئی، لیکن اگر عمران خان نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اس شخصیت کے، اور عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر منجی پیڑی ٹھوک دو وہاں پہ باغیوں کی، تو پھر انوار سرکار سمجھے گئی۔ تو پہلے تو بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو سگریٹ سمگل ہو رہے تھے اس میں کیا ہوا ہے۔ جی یاسر عارف صاحب، کیا ہوا ہے اس میں؟ کیا پیش رفت ہے؟ کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کٹا کھولا ہے؟ کیا ایکشن لیا ہے؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب ہم نے اپنے اسی شو کے اندر چند روز قبل یہ خبر دی تھی کہ بھمبر میں جو چودھری انوار الحق کا آبائی حلقہ ہے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا، وہاں پر ایک سگریٹ فیکٹری جو لگی ہوئی ہے، وہ رات کو تقریباً 10 ٹرک مبینہ طور پہ رپورٹ ہوئے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پر تیار کر کے سمگل کر رہی ہے پاکستان کے اندر، اور غیر قانونی طور پہ ان کا ٹیکس نہیں چارج کیا جا رہا۔ اور وہ ہماری خبر درست ثابت ہوئی۔ اس کے اوپر ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، بالخصوص ہماری جو 2 ایجنسیز ہیں بڑی، انہوں نے اس کے اوپر سختی سے نوٹس لیا، مانیٹر کیا صورتحال کو، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وہاں بھمبر میں موجود یہ فیکٹری واقعی جعلی سگریٹ بنا کر یہاں پاکستان میں سمگل کر رہی تھی۔ اس کے اوپر بڑے پیمانے پہ ایکشن لیا گیا ہے، اور CBR جو آزاد کشمیر کا محکمہ ہے جو سگریٹس اور اس طرز کے ان معاملات کو دیکھتا ہے، CBR کی طرف سے ایک انتہائی اچھی شہرت کے حامل آفیسر کی زیر نگرانی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ہماری والی اس خبر کے اوپر تحقیقات کرے گی، اور اس کے مطابق جو ذمہ دار ہوں گے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوا، اور ساتھ ہی جو اب تک کی انفارمیشن جو تحقیقاتی اداروں کی سامنے آئی ہے اس میں اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ واقعی یہ سگریٹ یہاں سے پاکستان میں سمگل کیے جا رہے تھے، اور یہ ٹیکس ادا کی اوور انوائسنگ کی جا رہی تھی۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ٹرکس جو ہیں یہ فیکٹری کے اندر جا کر ان کے اندر یہ بکنگ ڈالی جاتی تھی، سارے سگریٹ ڈالے جاتے تھے، کارٹنز ان کے اندر کوئی گنتی نہیں ہوتی تھی۔ اگر اس کے اندر 200 کارٹن ہیں تو اس کو 50 کارٹن ڈکلیئر کر کے انوائس جو ہے نا وہ دکھا کر باہر چوکی پہ جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے، اور یہ ملی بھگت سے سارا ہو رہا تھا۔ اب تھوڑا سا اس حوالے سے تبدیلی کی گئی ہے، جو دباؤ پڑا ہے اداروں کا اس پہ CBR کے محکمے کے اوپر، کہ وہ اب انہوں نے اس فیکٹری کے باہر خیمے لگا کے چوکی لگائی ہے، بالکل باہر، کہ جو بھی ٹرک وہاں سے نکلے گا اس کو پہلے چیک کیا جائے گا، چیک کرنے کے بعد جو اس کے اندر جتنا سگریٹ موجود ہے اس کے مطابق اس سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا۔ یہ شاید ہے ان کا پلان یہ بھی تھا کہ فیکٹری کے اندر چوکی لگائی جائے، لیکن سٹے آرڈر کے آڑے آنے کے خدشے کے پیش نظر یہ باہر لگائی گئی ہے۔ دوسرا یہ رول تھا اس سے قبل کہ 45 دنوں کے بعد ٹیکس وصول کیا جاتا تھا ان فیکٹریوں سے، جو CBR ہمارا کرتا تھا۔ اب اس کو تبدیل کر کے ٹیکس پے کر کے ٹرکس جو ہے نا وہ وہاں سے موو کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک نئی اس حوالے سے چینج لائی گئی ہے دباؤ کی بنیاد کے اوپر۔ FBR کا بھی دباؤ ہے ہماری سٹوری کے بعد۔ جی، ہماری سٹوری کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے جو اوور انوائسنگ ہوتی رہی ہے اس پہ کوئی گرفتاریاں ہوں گی، کوئی ریکوری ہوگی پیسوں کی؟ ڈیفینیٹلی جو تحقیقاتی کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو اس کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے، وہ جب اپنی رپورٹ دے گی تو جو ذمہ دار ہوں گے ان کے بارے میں مبینہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے اداروں کی نظر ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ نظر پکڑنے کے لیے یا نظر کرم ہے؟ نہیں، پکڑنے کے لیے ہے۔ ظاہر ہے ہمیں اپنے اداروں پہ بڑا یقین ہے، وہ جس بات پہ فوکس کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ تو نکالتے ہیں۔ تو اللہ کرے اسی طرح ہو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن نظر کرم ہمارے ہاں زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جرم جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے، یہ رہا ہے۔ سمگلنگ جو ہوتی ہے اس میں کسٹم کے لوگ خود اگر شامل نہ ہوں تو سمگلنگ نہیں ہو سکتی۔ FBR کے لوگ اگر چاہیں تو اربوں روپیہ ریکور کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نظر رکھنے کی بجائے نظر کرم زیادہ رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس کے نتائج ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ناظرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ماضی میں
FBR نے یہی آزاد کشمیر کے اندر سے سگریٹ کی جو سمگلنگ ہو رہی تھی یہاں پر سے تیار ہو کے جانے والوں کی، اس کے اوپر بڑا سخت ایکشن لیا تھا. سردار تنویر الیاس خان صاحب کی حکومت تھی اور FBR نے اس عرصے میں کچھ چوکیاں بھی لگانے کا فیصلہ کیا تھا، کوالہ میں، منگلہ میں، اس طرح جو ہمارے ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ. اس پر قوم پرستوں نے ایک بڑا ایشو کھڑا کیا تھا اور اس کے اوپر شور مچایا گیا تھا کہ یہ حدود جو ہے نا وہ حد بندی کی جا رہی ہے اور یہ جو ہے نا ریاست کو جو ہے نا اس کو محدود کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ پلان کو ریاست کا سٹیٹس بدلنے کے حوالے سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر اس کو اس سے جو ہے نا وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں FBR نے پھر وہ ختم کر دی تھی، وہ چوکیاں ختم کر دی تھی. لیکن سردار تنویر الیاس خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپنے دور میں اس حوالے سے ایک بڑا انیشیٹو لیا تھا. لیکن یار مجھے یہ بتائیں، انہوں نے انیشیٹو تو لیا تھا لیکن ان کی حکومت نہیں رہی. سردار تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے جو بھی آپ کہیں وہ الگ بات ہے. ایک خبر جو بڑی اہم ہے آپ کے پاس وہ آپ ہی بتائیں چونکہ آپ کی خبر ہے. علی امین گنڈا پور صاحب سے کون سی شخصیت ملی ہے؟ چونکہ ادھر تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں نا کشمیر میں. ویسے تو یہاں پہ بڑی زبردست ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن ادھر تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں. مانگڑ صاحب اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں ایک آخری بات جو امپورٹنٹ ہے ہماری سگریٹ فیکٹری کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ماضی میں یہ جو تنویر الیاس صاحب کی گورنمنٹ تھی اس دوران انہوں نے ایک احکامات دیے تھے CBR کو کہ وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو انڈیا کے اندر لاگو ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر یہ ان سب فیکٹریوں پہ لاگو کریں اور اس میں کتنا سگریٹ بن رہا ہے، کتنا پیک ہو رہا ہے، اس کو مکمل طور پہ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہوتا ہے کہ جو بھی ڈبیا ہوتی ہے، ڈبیا کے اوپر ہر ڈبیا کا ایک کوڈ ہوتا ہے سگریٹ کا، اس سے پھر وہ کسی قسم کی چوری نہیں کی جا سکتی تھی. ڈبیا ایکسٹرا جو ہے نا وہ نکال کے کم نہیں دکھایا جا سکتا تھا. وہ ایک آٹو سسٹم تھا جس کو انہوں نے لاگو کرنے کے لیے احکامات دیے. لیکن اس وقت یہ سگریٹ فیکٹریوں کے مالکان عدالت میں چلے گئے اور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا. آج تک وہ سٹے ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اربوں روپے کا ٹیکس آج تک چوری ہوا. اب انوار الحق صاحب نے یہ جو ریسنٹلی کیس جب ان کے سامنے گیا، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، تو انہوں نے کہا میں نے کیلکولیشن کی ہے اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ سال کا تقریباً 10 ارب روپے کا ٹیکس یہ سگریٹ فیکٹریاں چوری کر رہی ہیں. مانگڑ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے انوار الحق صاحب کی کہ ان کی حکومت کو ابھی 1 سال پورا ہونے کو ہے اور 1 سال کے بعد موصوف نے خود مبینہ طور پہ یہ بات کہی کہ 10 ارب روپے کی ٹیکس چوری یہ فیکٹریاں کرتی ہیں. مینز ان کے اس دور حکومت کے اندر 10 ارب روپے کی ٹیکس چوری کی جا چکی ہے. مان گئے ہیں، خود اعتراف کر دیا انہوں نے. اور وہ ان کی گڈ گورننس، ان کا لا اینڈ آرڈر اور ان کا جو ہے نا کرپشن، وہ تو دیکھیں نا انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے وہ تھوک لگا کے جو ہے وہ جس طریقے سے آگے آئے ہیں، جس طریقے سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، انہوں نے سب کو لولی پاپ لگایا. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ انہوں نے بیرسٹر سلطان کو بھی لولی پاپ لگا رکھا ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا ہوا ہے، انہوں نے PTI کو بھی کہا ہوا ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، سب کو انہوں نے جناب لولی پاپ دے رکھا ہے کہ میں سب کے ساتھ ہوں. حالانکہ حضرت علی کرم اللہ واجو کا قول ہے کہ جو سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کے اپنے مفادات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا تبدیلی کی ہوائیں جو ہے کیا کہہ رہی ہیں، کون سی ملاقاتیں جو آپ نے پہلے بات کی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو چیف منسٹر ہیں KP کے، ان کے ساتھ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب کی 2-3 روز قبل ملاقات ہوئی ہے اور یہ بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا بھی ہے کہ وہ گئے تھے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کرنے کے لیے. بنیادی طور پہ کیونکہ ان کے والد کے صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، گنڈا پور صاحب کے ساتھ ان کا ذاتی بہت اچھا تعلق تھا. اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب سردار تنویر الیاس خان صاحب کے چچا محترم سردار صغیر خان صاحب کی شہادت ہوئی تو اس وقت تقریباً تیسرے روز جب وہ ان کی گاڑی دریا میں چلی گئی تھی تو تیسرے روز تنویر الیاس صاحب اپنے آبائی گاؤں میں گھر پہ موجود نہیں تھے. تو علی امین گنڈا پور صاحب وہاں ان کے گھر گئے تعزیت کرنے کے لیے اور ان کے عزیز و اقارب جو تھے موجود تھے ان کے ساتھ خاصا ٹائم وہاں پہ بیٹھے رہے. اور بیٹھنے کے بعد جب وہ نکلنے لگے تو انہوں نے سردار تنویر صاحب کو کال کر کے کہا کہ میں حاضر ہوا تھا، حاضری دے کے اب میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ مجھے اجازت ہے جانے کی. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک قبائلی روایات، اور اس وقت سردار تنویر صاحب کہتے تھے، تو دیکھیں چلتا رہتا ہے نا یہ تعزیتی ملاقاتیں، شادی بیاہ کی ملاقاتیں، لیکن یہ ہوتی سیاسی ہیں. حالانکہ کوئی تعزیت پہ بھی جائے تو بات اپنی سیاسی کر ہی لیتا ہے. تو اگر یہ گئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کا، تو آپ نے بتایا ان کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کی ملاقات ہوئی. لیکن میں ایک بات اہم ہے، یہ بات بالکل
اہمیت رکھتی ہے کہ اگر وہاں پہ دوبارہ کوئی رول ملتا ہے سردار تنویر الیاس کو تو وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن وہ عمران خان کی مخالفت میں اس حد تک آگے چلے گئے، میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے وہ دوبارہ ان کو لینے کے لیے تیار ہوں گے، چونکہ انہوں نے پرویز خٹک کی طرح ایسے الزام بھی لگا دیے جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ میرا یہ اپنا ذاتی رائے ہے، لیکن سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب سے کہا ہوگا کہ آپ عمران خان صاحب سے بات کریں، میں سنبھال لیتا ہوں کشمیر کو، لیکن جہاں تک عمران خان کی طبیعت کا پتہ ہے آپ کو سامنے ہی ہے کہ اسد عمر جیسے لوگ جو ان کو چھوڑ گئے، جو بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اب اپنے ان کارکنوں کو زیادہ اہمیت دی ہے جو برے وقت میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ لیکن مانگٹ صاحب کیا عمران خان صاحب کی یہ طبیعت، ہم ویسے بات کر رہے ہیں، کیا ان کی یہ طبیعت اس طرح کنٹینیو کر سکے گی؟ ان کے پالیٹکس وہی وری ہارڈ لائن جو ان کی تھی، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس کا فیوچر میں پتہ چلے گا کہ جب ان کی کوئی بارگین ہوتی ہے یا وہ خود واپس آتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو وہ کیا پالیسی اپناتے ہیں۔ ابھی تک تو وہ وہاں پہ ہیں، بڑا کراؤڈ بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن سردار تنویر الیاس خان صاحب کا جو بنیادی طور پہ عمران پی ٹی آئی وہ ان کا کلیم ہے، اور وہ بات حقیقت بھی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے حکومت اپنی داؤ پہ لگائی پی ٹی آئی کے لیے، یعنی انہیں کیا کہا جا رہا تھا؟ 3 ماہ سے انہیں مسلسل پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، ہم 5 سال آپ کی حکومت پوری کروائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بے وفائی نہیں کر سکتا، میں لوٹا نہیں بن سکتا، اس کی سزا ملی، ان سے ان کی حکومت چھین لی گئی۔ لیکن دوسری طرف ستم ظریفی یہ کہ ادھر سے ان کی حکومت کسی اور نے چھینی، اور ادھر سے پی ٹی آئی نے ان سے صدارت بھی چھین لی۔ سب کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کتنی سیٹیں دے رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی کس چیز کا احتجاج کر رہی ہے؟ سراج الحق صاحب کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ ان کی سیٹیں نہیں چھینی گئی۔ وہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ جب باقیوں کو سیٹیں آپ نے دی ہیں جل سازی کے ذریعے، فارم 47 کے ذریعے، تو ہمیں نہیں دے سکتے تھے؟ میرے بھائی جو آپ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی پہ بتا رہا ہوں کہ کشمیر پاکستان کا شاہراہ گیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی کوئی دوسرے لوگ نہیں بستے، ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان بھی پاکستان کا اشارہ گیا، آپ دیکھیں گے، حالانکہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اس کی مرضی کے تو رزلٹ نہیں آئے، جو نواز شریف چاہتے تھے اس کی مرضی کے رزلٹ نہیں آئے، اگر رزلٹ آئے ہیں تو صرف آصف علی زرداری کی مرضی کے آئے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔